السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ آج میں پارٹ 2 آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اسٹوری کا نام ہے آدم خور وحشی۔ تو آئیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنگل کا یہ حصہ دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان درخت اور جھاڑیاں نہیں تھیں اور ہم زیادہ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب کوئی ایک فرلانگ دور ایک بلند اور عموداً اٹھتی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئیں کا سیاہ بادل بل کھاتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم حیرت سے اس دھوئیں کو یوں تک رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دھواں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، لیکن اس ویرانے میں جو صدیوں سے درندوں اور حشرات الارض کا مسکن ہے، کوئی ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آ بسا ہے۔ میرا خیال ہے اس پہاڑی کے اوپر یا اس کی پشت پر ضرور کوئی بستی ہے۔ گھسیٹتے لڑکھڑاتے ہم دونوں باہزار دقت اور دشواری اور اس پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ایک جھوپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنا سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی، مگر حلفیہ کہتا ہوں کہ اتنی بھیانک شکل و صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاندی کے تاروں کے مانند سفید تھیں۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروہ بنا دی تھی اور ہڈیاں اوپر کی ابھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ فراخ دہانے اور اس میں سے باہر کو نکلی ہوئی بے زرد دانتوں کے علاوہ اس کی سیاہ چہرے کو جس شے نے مزید بھیانک بنا دیا تھا وہ اس چڑیل کی آنکھیں تھیں، جو بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ ان میں سرخی مائل چمک تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کو تکنے لگے اور وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ دفعتاً وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کے اٹھی اور ہماری جانب بڑھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سیاہ ناخن بھی ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ آقا، آقا، یہ چڑیل ہے! شائقہ دہشت زدہ ہو کر چلایا اور غش کھا کر گر پڑا۔ بدحواسی میں مجھے کچھ نہ سوچا تو رائفل کا کندھا اس چڑیل کے سر پر دے مارا اور وہ لڑھکتی ہوئی گہری کھائی میں جا گری۔ میری زندگی کا یہ ناقابل فراموش حادثہ اتنی جلدی رونما ہوا کہ میں کچھ سوچ ہی نہ سکا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا اور ذہن بالکل معاف۔ تاریکی اب اس قدر بڑھ چکی تھی کہ 10 گز دور کی شے بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس ویران و سنسان پہاڑی جنگل میں پھیلی ہوئی پراسرار خاموشی حد درجہ اذیت ناک تھی، جیسے کبھی کبھی الو کی بھیانک چیخیں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں پھر تیز ہو گئیں اور میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب میری طبیعت سنبھلی اور ہوش حواس اپنی جگہ پر واپس آنے لگے تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ فضا میں ایک عجیب قسم کی ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے سڑے ہوئے گوشت کی بو ہوتی ہے۔ اس بوڑھی چڑیل کا چہرہ میری نظروں کے آگے بار بار رقص کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ آگ کا الاؤ جو اس چڑیل نے روشن کیا تھا اب پوری طرح جل رہا تھا۔ میں نے بد نصیب شائقہ کو اٹھایا اور لے جا کر اسے جھوپڑی کے ایک طرف ڈال دیا اور الاؤ کی روشنی میں جھوپڑی کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جھوپڑی بالکل اس طرز پر بنی ہوئی تھی جس طرز پر امریکہ کے ریڈ انڈینز اپنی جھوپڑیاں بناتے ہیں، یعنی گول اور اوپر سے مخروطی۔ میں نے محسوس کیا کہ جھوپڑی کے کونے اور گوشوں میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بساط اٹھ رہی ہے۔ ایک جانب پرانے کپڑوں کی دھجیاں اور مٹی کے برتن بھی دکھائی دیے۔ جلتے ہوئے الاؤ کی روشنی جھوپڑی کے اندر پہنچ تو رہی تھی، مگر اس قدر مدھم تھی کہ میں پوری طرح اندرونی حصہ نہ دیکھ سکا تھا۔ میں نے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کیا۔ جو ہی روشنی کا یہ مختصر مگر تیز دائرہ ٹارچ سے خارج ہوا اور میری نگاہ جھوپڑی کے بائیں گوشے میں گئی تو فرط خوف سے میرا جسم لرز گیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے خون میری رگوں میں سرد ہو کر جم رہا ہے۔
इंसानी हड्डियों, खोपड़ियों और गोश्त के बड़े बड़े लोथड़ों का एक ऊंचा ढेर था जो मुझे दिखाई दिया, और वो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू इसी ढेर में से उठ रही थी। मैंने चाहा कि वहाँ से निकल भागूं, मगर मेरे पैरों में जैसे जान ही ना थी। अपनी कुव्वत इरादी जमा करके मैं झोपड़ी से बाहर निकला। अब यहाँ ठहरना जानबूझकर मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। खुदा मालूम ये क्या बला थी जो इंसानों को खाया करती थी, और ये ख्याल मुझे बार बार आया कि शायद ऐसी ही आदमखोर चुड़ैलें करीब कहीं मौजूद ना हों। अभी मैं इस कैफियत में गुम था कि नागहा दूर जंगल के बेकरार पर होल तारीकी में शेरों के दहाड़ने की आवाज़ें आईं। इनकी आवाज़ों ने रहे सहे होश भी उड़ा दिए। मेरी छठी हिस्स ऐसे मौक़ों पर अच्छी तरह बेदार हो जाया करती है। चुनांचे अदराब और बेचैनी की एक ज़बरदस्त लहर यकलख्त मेरे आसाब में दौड़ने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि अब किसी भी लम्हे कोई नामालूम ख़तरा नाजिल होने वाला है। दफ़तन मैंने पहाड़ के दामन में एक हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई दरिंदा अपने पनों से ज़मीन खुरचता हुआ आगे बढ़ रहा है, और किसी भी लम्हे कोई नामालूम ख़तरा नाजिल होने वाला है। दफ़तन मैंने पहाड़ के दामन में एक हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई दरिंदा अपने पाँव ज़मीन पे धप धप मार रहा है। यह आवाज़ लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आ रही थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ नज़र न आया। दहशत से मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए। राइफ़ल मेरे दाएं हाथ में थी, और यही मेरा आखिरी सहारा था जिसे मैं ख़तरे के वक्त इस्तेमाल कर सकता था। मैं झोपड़ी से बाहर निकला तो अलाव से थोड़े फासले पर शाइका का बेहोश जिस्म पड़ा दिखाई दिया। खुदा मालूम वो मर चुका था, अभी इसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी थी, ये मैं कभी ना जान सकूँगा, क्योंकि चंद ही लम्हों में जो मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा वो मुझे खौफ से पागल कर देने के लिए काफ़ी था। वो पुरअसरार और रूंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें दरअसल किसी दरिंदे के कदमों की न थी, बल्कि बहुत से जंगली इंसानों की थी जो पहाड़ी पर चल रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मगर बुलंदी पर होने के बाइस मैं इन्हें देख चुका था। मेरे सामने फरार की एक राह थी, और वो ये कि मैं झोपड़ी की पुष्ट पर होकर पहाड़ी से नीचे उतर जाऊं। टॉर्च मेरे पास थी, जिसकी मदद से रास्ता तलाश करना कुछ मुश्किल न था, मगर जब मैं इधर आया तो मालूम हुआ कि पहाड़ी का ये हिस्सा इस कदर दुश्वार आमूदी है कि कदम की एक लर्जिश मुझे मौत तक पहुंचा देने के लिए काफ़ी है। झोपड़ी अब मुझसे 20-25 गज के फासले पर थी, और मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ इस कदर गुप अंधेरा था कि हाथ को हाथ से जलना देता था। इसमें वही पेट के बल लेट गया और राइफ़ल का रुख झोपड़ी की तरफ करके उंगली ट्रैगर पर रख दी। सूखी शाखों का जलता हुआ अलाव बुझने के करीब था, और इसकी मध्यम रोशनी में शाइका का बेहोश जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। इतने में वो वहशी ऊपर चढ़ आए, और वो तादाद में 5 थे। सब के सब बिल्कुल नंग धड़ंग, बालों से इनका सारा जिस्म ढका हुआ था। दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल इस तरह आपस में मिल गए थे कि सवाई आंखों के चेहरे का कोई हिस्सा दिखाई न देता था। वो बिल्कुल एक कद आवर रीछ के मानित थे, और हकीकत यह है कि अगर मैंने इन्हें दोनों पैरों के सहारे चलते ना देखा होता तो मैं ज़रूर रीछ ही की नस्ल का कोई दरिंदा समझ लेने पर मजबूर हो जाता। शायद वो इस बूढ़ी चुड़ैल की तलाश में यहाँ आए थे जो इन्हीं के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, मगर वो इन्हें कहीं नज़र न आई। शाइका को उन्होंने अब तक नहीं देखा था। पहले मेरे जी में आया कि राइफ़ल से अंधाधुंध फायर कर कर इन खून आशाम मौजियों का हमेशा के लिए का किस्सा पाक कर दूँ, लेकिन इस खदशे से रुक गया कि अगर मेरा निशाना ख़ता हो गया और इन जंगलियों को मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो इनके मुंह का लकमा तर बनने से मुझे कोई मुआवजा ही बचा सकता है। दफ़तन इंसानी शक्लों की इन दरिंदों के मुंह से भयानक चीखें निकली, और मेरा कलेजा लरस गया। उन्होंने शाइका को वहाँ पड़ा हुआ देख लिया था, और अब खुशी से चिल्ला रहे थे। वो खूनख्वार भेड़ियों की तरह इस बदनसीब सिपाही की तरफ झपटे और जोंकों के माने इससे चिमट गए। शायद वो इसका खून पी रहे थे। फिर मैंने देखा कि किसी हथियार के ज़रिए इन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और जल्दी जल्दी कच्चा चबाने लगे।
یہ منظر اس قدر دہشت انگیز تھا کہ میرے بدن برف کے مانند سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے پہلے شرارے ناچنے لگے اور پھر میں جیسے تاریکی کی اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے لارڈ بیل کی یہ پراسرار داستان کچھ اس انداز سے سنائی کہ ایک مرتبہ تو دہشت کی لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، لارڈ بیل اب کہاں ہے؟ اس نے بتایا، لارڈ بیل کی جان تو بچ گئی، لیکن اس حادثے نے اس کا ذہنی توازن درہم بھرہم کر دیا تھا۔ بعض اوقات وہ راتوں کو سوتے سوتے چونک کر چیخنے لگتا تھا۔ بعد ازاں اسے جبری رخصت پر اپنے وطن واپس بھیج دیا گیا، اور اب مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنی اس شبے کا اظہار کیا کہ کیا ہمیں لارڈ بیل کی روایت پر یقین کر لینا چاہیے، تو وہ کہنے لگا، مجھے اس حادثے کی صداقت پر اس طرح یقین ہے جیسے کل سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ وہ جھوٹ اور گپ بازی کا عادی نہیں تھا، اور اس نے مجھے بعد میں کئی مرتبہ وہاں لے جا کر نہ صرف وہ جھوپڑی دکھائی بلکہ انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی دکھائی تھیں، جو یقیناً اب بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اس رات میں آرام سے نہ سو سکا، اور سونے کا سوال کیا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ بار بار یہ خیال ذہن میں گردش کرتا تھا کہ کیا واقعی آدم خور انسانوں کی کوئی نسل ہے جو انائی کے جنگلوں میں بستی ہے، یا محض لارڈ بیل کے فریب و تخیل کی کرشمہ سازی ہے۔ انسانی فطرت میں تجسس کا جو مادہ فطرت نے رکھ دیا ہے، وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے دل میں طے کر لیا، خواہ کچھ بھی ہو، میں خود اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ صبح جب میں نے ڈاکٹر کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور صاف جواب دے دیا کہ وہ اس خطرناک ترین مہم میں میرا ساتھ دینے کی حماقت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس نے مجھے بھی سمجھایا اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے سر پر تو قضا کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک نہ سنی، اور اب مجھے تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں ڈاکٹر کی نصیحت مان لیتا تو ارادہ ترک کر دیتا تو وہ اذیت ناک حادثہ پیش نہ آتا جس کی بدولت میری زندگی اب مردوں سے بدتر ہو چکی ہے۔ کئی مرتبہ اس جان کنی سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کر چکا ہوں، مگر موت نہیں آتی۔ میری زندگی کے تجربات میں سے یہ وہ تجربہ ہے جسے میں شاید مرنے کے بعد بھی یاد رکھوں گا۔ آج بھی تنہائی کی وحشت انگیز لمحات میں جب میں چشم تصور سے ان حالات کا جائزہ لیتا ہوں جن سے مجھے دوچار ہونا پڑا، تو یقین کیجیے کہ اپنے ہوش و حواس پر شک گزرنے لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ آدم خور وحشیوں کو دیکھنے اور ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا جنون مجھ پر اس شدت سے طاری ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی نادیدہ اور پراسرار قوت تھی جو کشاں کشاں مجھے شیروں کی وادی میں لے جا رہی تھی۔ جی دوستو، قسط نمبر 2 یہاں ختم ہوتی ہے۔ قسط نمبر 3 انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے یہ سٹوری آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ قسط نمبر 3 کے ساتھ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔